بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھریلو ٹوٹکوں کی صورت میں ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آلو کی مچ جب پکائیں تو اتارنے سے پہلے اس میں آدھا گٹی ہرا دھنیا کاٹ کر ڈال دیں تو کھانے میں مسالے دار بریانی سی خوشبو آئے گی۔ جب آٹا گوندیں تو نمک اور پانی کے ساتھ کھانے کے 2 چمچ کو کوکنگ آئل پانی میں شامل کر کے آٹا گوندیں۔ روٹی نرم ہوگی اور پھولے گی بھی۔ رمضان شریف میں ٹائم کی بچت کے لیے ٹماٹر زیادہ لیں اور گرائنڈر کر کے فریزر میں آئس کیوب ٹرے میں جما لیں، پھر تھیلے میں نکال کر رکھ لیں۔ بعد میں جتنا استعمال کرنا ہو کیوب کی شکل میں ڈال دیں۔ تازہ ٹماٹر کا ذائقہ ملے گا۔ لیموں سستے ہوں تو انہیں بھی اسی طرح فریز کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ کریم یا ملائی کو کھٹا ہونے سے بچانے کے لیے اس میں تھوڑی سی چینی ملا کر ٹھنڈی جگہ رکھ دیں۔ گوشت کی بساط ختم کرنے کے لیے 1 کھانے کا چمچ آٹے کی بھوسی چھڑک دیں۔ 10 منٹ بعد دھو لیں۔ گرمی میں اگر گوشت رکھنا ہو تو اسے سرکہ اور پانی سے تر کیے ہوئے کپڑے میں لپیٹ دیجیے۔ گوشت کافی دیر تک خراب نہیں ہوگا۔ رمضان شریف میں کوئی بھی چیز تلتے ہوئے اگر کڑھائی میں 2 سے 3 بوند لیموں کے رس کے ڈال دیے جائیں تو تلی ہوئی چیز آئل کم جذب کرے گی اور پکوڑوں کو نرم بنانے کے لیے اس کے امیزے میں 2 چائے کے چمچ گرم کر کے تیل ڈال دیں۔ اگر سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو سالن کا تیل اتار لیں اور نیا تیل ڈال کر 1 ٹماٹر سالن میں ڈال کر بھون لیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ سالن اگر پتلا رہ جائے تو اس میں 5 تا 6 عدد کاجو یا بادام کا پیسٹ شامل کر دیں۔ سالن گاڑھا اور خوش ذائقہ ہو جائے گا۔ ملائم کوفتوں کے لیے صرف مرغی کے سینوں کا گوشت استعمال نہ کریں بلکہ اس میں ٹانگ کا گوشت بھی شامل کریں ورنہ کوفتے سخت بنیں گے۔ بھنڈیوں کو خشک رنگ اور بغیر لیس کا بنانا ہو تو اس میں بھنڈی تیار ہونے کے بعد اس میں نمک ڈال دیں۔ بھنڈی نہایت خشک رنگ اور بغیر لیس والی تیار۔ تیل میں انڈا یا کباب تلتے وقت جھاگ نہ آئے اس کے لیے تیل میں چٹکی بھر ہلدی ڈال دیں۔ چٹنی کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اگر بلینڈر میں چٹنی پیس رہے ہوں تو شروع میں نمک نہ ڈالیں ورنہ چٹنی پتلی ہو جائے گی۔ آٹے کے اوپر سخت تہ نہ آنے کے لیے آٹے کو گوندنے کے بعد اسے ایک گیلے ململ کے ٹکڑے سے ڈھانپ دیں۔ گرم تیل کی چھینٹوں سے بچنے کے لیے کڑھائی میں پہلے ذرا سا نمک یا تھوڑا سا آٹا چھڑک دیں۔